نہ چاہتے ہوئے بھی اگر کوئی دعا تمہاری زبان پر بار بار آتی ہے تو ہو سکتا ہے وہی تمہارے نصیب میں بھی ہو۔ دنیا میں آزمائش انہی کے لیے ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے۔ صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ تمہارا مانگنا اس رب العالمین کو بہت پسند آتا ہے۔ لگاتار بار بار پانی کی بوند اگر ایک جگہ پر گرتی رہے ٹپ ٹپ تو پتھر میں بھی سوراخ کر دیتی ہے۔ اتنی طاقت ہے تسلسل کی زندگی میں۔ کچھ بھی اچھا کریں تو اسے جاری رکھیں۔ ایک دن بڑے بڑے پہاڑ پیچھے رہ جائیں گے اور اپنی دعائیں بھی اسی تسلسل کے ساتھ مانگتے رہیں۔ تاخیر ضرور ہو سکتی ہے مگر اجر گمان سے بڑا ہوگا۔ تو جو چیزیں اب بھی تمہیں سجدہ کرنے پر مجبور کر رہی ہیں، وہ چیزیں جن کے لیے تم اب بھی دعا کی غرض سے ہاتھ اٹھا رہے ہو، اللہ کی جانب سے تحفہ ہیں۔ وہ خواہشیں جن کو تم روز کرتے ہو، وہ اس کی جانب سے اشارہ ہیں کہ تم یقین کا سلسلہ جاری رکھو اور وہ معجزوں کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ وہ تمہیں کچھ دینا نہیں چاہتا؟ وہ تمہارے اٹھے ہاتھوں کو دیکھتا رہتا ہے اور خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھ پر کتنا یقین رکھتا ہے۔ جب تم انتہائی غیر یقینی حالات میں بھی اس سے مانگتے ہو تو دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میرے اختیارات کو بن دیکھے کتنا مانتا ہے۔ دیکھی ہوئی چیزوں سے پیار کرنا تو کتنا آسان ہوتا ہے، مگر جب تم بن دیکھے اپنے رب کو مناتے ہو تو رب فرشتوں کو بلا کر یہ کہتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ بن دیکھے مجھ پر اتنا مان رکھتا ہے۔ جب تم دعاؤں کے کن کے لیے آسمان کی طرف تکتے ہو تو رب خوش ہوتا ہے۔ وہ رب تو ہماری شہ رگ سے بھی قریب ہے۔ وہی تو ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ وہی تو ہے جو ہمارے لیے بہترین حکمت تیار کرتا ہے۔ وہی تو ہے جو بار بار ہمیں آزما کر اپنے قریب کرتا ہے۔ وہی تو ہے جو سجدے کی توفیق دیتا ہے، زندگی کے ہر دکھ تکلیف رنج و غم سے آزاد کرتا ہے۔ میرا رب بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ وہی تو ہے جس کو کچھ بتائے بغیر مجھے چین نہیں پڑتا۔ میرا ہمراز غم خوار میرا رب ہے۔ اللہ کی ذات تو بر دیتی ہے وہ زخم جن کی شفا کسی طبیب کے ہاتھ میں نہیں ہوتی۔ پھر بتاؤ کیا وہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دے گا سسکتے ہوئے؟ تم سمجھتے ہو کہ تمہارے درد کو کوئی نہیں جانتا، تو بتاؤ کیا وہ نہیں جانے گا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے؟ وہ جو تمہارا خالق ہے وہ تمہارے درد کا بھی تو خالق ہے۔ اگر بچپن سے لے کر جوانی تک اللہ نے تمہاری حفاظت کی ہے تو بتاؤ کیا اللہ نے تمہارے زخموں سے بچاؤ کی کوئی سکیم نہیں رکھی ہوگی؟ ہاں یہ سچ ہے کہ عقل ہر چیز کے لیے دلیل مانگتی ہے، مگر اللہ پر یقین ہر دلیل سے بالا تر ہے، اور جب یقین بڑھتا ہے تو پھر معجزے ہوتے ہیں، بند دروازے کھلتے ہیں۔ وہ بھی مل جاتا ہے جس کے ملنے کی امید نہیں ہوتی۔ تم کہتے ہو تمہاری کوئی دعا قبول نہیں ہوئی، کیا پتا تمہاری دعائیں اللہ پر یقین مانگتی ہوں اور تبھی قبول ہونی ہوں جب تم ہر چیز کو، ہر وسوسے کو ہرا کے اپنے رب کو تھام لو گے۔ کیا پتا جب تم اس کی مان لو، اس کی رضا میں راضی ہو جاؤ تو اس سے اگلے ہی پل تمہیں تمہاری منزل بھی مل جائے۔ اور اگر تم اپنے رب سے محبت کرو گے تو وہ تمہیں بھی جوڑے رکھے گا اور تمہاری زندگی میں نیک لوگوں کا ساتھ لکھے گا۔ اور سنو، تم ایک بار دل سے توبہ کر لو اور اللہ کے ہو جاؤ۔ لوگ تمہیں تھامیں یا نہ تھامیں، وہ رب تمہیں تھام لے گا۔ تم کسی کو پانے کی کبھی تمنا نہ کرو کہ عارضی دنیا کے عارضی رشتے ہیں۔ محبت بہت خوبصورت جذبہ اور پاکیزہ رشتے کا ایک احساس ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے کام سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ دل کا ٹوٹنا رب سے جڑنا ہے، کیونکہ دل میں تو اللہ بستا ہے۔ وہ تمہیں توڑنا نہیں چاہتا، بس اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔
وہ اس لیے تمہیں لوگوں سے دور کرتا ہے تاکہ تم ٹوٹ کر چکنا چور نہ ہو جاؤ اور ہمیشہ کے لیے بکھر نہ جاؤ۔ وہ ٹوٹے دلوں کا مالک ہے، بے شک تم کتنی ہی تکلیف میں کیوں نہ ہو۔ جب تمہیں لگنے لگے کہ ہر راستہ اور ہر دروازہ بند ہو چکا ہے، جب ٹوٹی ذات کے ساتھ سانس لینا بھی مشکل ہو جائے، اور اگر تمہارا دل کرچی کرچی ہو گیا ہے اور تمہاری روح پتا پتا بکھر گئی ہو، آخر میں وہ سب جوڑ دے گا، ایسے جیسے کچھ ٹوٹا ہی نہ ہو۔ بس اس کا در ہمیشہ کھٹکھٹاتے رہنا، بھروسے اور امید کا دیا ہمیشہ جلائے رکھنا۔ دیے کی لو ضرور ٹمٹمائے گی، مدھم بھی بڑھ جائے گی، ہوا کے شدید جھونکے بجھنے بھی لگیں گے، مگر ان سب جمیلوں کے بعد بھی روشنی ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر تم اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو گے تو وہ خدا ناممکن کو بھی ممکن کر دے گا، ٹوٹا دل جوڑ دے گا، بکھری روح سمیٹ لے گا، کیونکہ توڑنے اور جوڑنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔